اسٹوڈنٹس ایس سی او کبھی بھی اکیلے کام نہیں کرتی. یہ میرا بھی ماننا ہے اور یہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ ایس سی او کو ایک اچھی ایس سی او کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ویب سائٹ بھی اچھی ہونی چاہیے, اور اچھی ویب سائٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اچھا ڈیزائن بھی ہونا چاہیے اور اچھی ڈیولپمنٹ بھی ہونی چاہیے. سو اگر آپ کو یہ لگے کہ اسٹوڈنٹ ایس سی او جو ہے وہ اکیلے کام کرے گا تو ایسا ممکن نہیں ہے, کیونکہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایس سی او میں مختلف پہلو ہیں جس کو ہم رینکنگ فیکٹرز بولتے ہیں. اس میں آن پیج رینکنگ فیکٹرز بھی ہیں, اس میں آف پیج رینکنگ فیکٹرز بھی ہیں, اور پھر اس میں ٹیکنیکل رینکنگ فیکٹرز بھی آتے ہیں. سو یہ وہ رینکنگ فیکٹرز ہیں جو مل کر آپ کی ایس سی او کو بہتر کرتے ہیں. سو ایس سی او جو ٹیکنیک ہے بیسیکلی وہ انہی ڈفرینٹ چیزوں کا نام ہے جو آپ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز یہ کرتے ہیں, تو اس سے ایس سی او ایک پروسیس پورا کمپلیٹ ہوتا ہے. سو اس پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے صرف ایک بندے کی ایفرٹس ریکوائرڈ نہیں ہیں. آپ ایک بندہ کر سکتا ہے, لیکن آپ کو نارملی ڈپینڈنسی ہوتی ہے, آپ کو کبھی نہ کبھی ریلائی کرنا پڑتا ہے اچھی ویب سائٹ بنانے کے لیے, اچھی ڈیولپمنٹ بنانے کے لیے. اس بات پہ ضرور بحث ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ جو ایک اچھا ایس سی او بھی ہے, وہ اچھا ڈیولپر بھی ہے اور وہ اچھا ڈیزائنر بھی ہے, جو کہ قدر ممکن نہیں ہے, لیکن اگر وہ ایسا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایس سی او بذات خود ایک سروس اکیلے چلنا مشکل ہے. ایس سی او کی ریلائنس ہے ڈیزائن اور ڈیولپمنٹ کے اوپر. تو ان دونوں چیزوں کو مل کر ایس سی او کے ہیلپ کی جا سکتی ہے کہ ایس سی او بہتر ہو جائے. لیکن اس میں ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ جب آپ ایس سی او کر رہے ہیں تو آپ کا کام لانگ ٹرم ہے, آپ نے زیادہ دیر تک اور مسلسل کام کرنا ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ ایس سی او کا کام تب سے سٹارٹ ہو جاتا ہے جب سے آپ نے بزنس کرنے کا سوچا ہوتا ہے, اور ایس سی او کام تب تک چلتا ہے جب تک کہ آپ نے بزنس کرنے کا ارادہ رکھا ہوا ہے. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے ایس سی او کرنی ہے تو ایس سی او تب تک چاہیے جب تک آپ کا بزنس ہے. سو یہ ایک نیور اینڈنگ سروس ہے یا نیور اینڈنگ پروسیس ہے جو آپ کو کرتے رہنا ہے. کیونکہ مارکیٹنگ کے بغیر آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کو سیلز ملیں گی اور آپ کو لیڈز ملیں گی. مارکیٹنگ کریں گے تو آپ کا بزنس چلے گا, اور ڈیجیٹل میں مارکیٹنگ بہت طریقوں سے ہوتی ہے, لیکن سب سے پاورفل جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ سرچ انجن سے ٹریفک لینا ہے, اور اسی کے لیے ہم ایس سی او کرتے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کہاں پر ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں سب کی اپنے اپنے رولز میں. سو فار ایگزامپل اگر آپ نے ایک بزنس کھولنا ہے تو آپ کیا کریں گے, آپ ایک ڈومین لے کر, ایک ہوسٹنگ لے کر اس پہ ویب سائٹ کا سوچیں گے, اس پہ ویب سائٹ بنوائیں گے. وہ بنانے کے لیے آپ کو ایک ڈیزائنر چاہیے جو آپ کی ویب سائٹ ڈیزائن کرے گا, اور وہ ڈیزائنر ڈیزائن کرنے کے بعد وہ ویب سائٹ ڈیولپر کو دے دے گا, جو ڈیولپر اس ویب سائٹ کے ڈیزائن کو ایچ ٹی ایم ایل لینگویج جو کہ ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج میں کنورٹ کرے گا. یہ وہ لینگویج ہے, یہ وہ زبان ہے جس میں پورا انٹرنیٹ چلتا ہے. تو آپ اگر کسی بھی ویب سائٹ کا کوڈ دیکھیں جس پہ وہ بنی ہوئی ہوتی ہے, اس کوڈنگ کو ایچ ٹی ایم ایل بولتے ہیں. وہ ایچ ٹی ایم ایل میں کنورٹ کرنے کے لیے ڈیزائن تو ڈیزائنر دیتا ہے, لیکن ڈیولپر وہ کوڈنگ لکھتا ہے. وہ جب کوڈنگ لکھ کر اس ویب سائٹ کو انٹرنیٹ پہ چلنے کے قابل بناتا ہے تب کوئی اس کو دیکھ سکتا ہے. تو ڈیولپر کیا کرتے ہیں کہ ڈیولپر وہ کوڈ اچھا بناتے ہیں ڈپینڈنگ آن کہ ڈیزائن کتنا اچھا ہے. سو جو ڈیزائن ہے وہ ڈیزائنر نے تو امیج بنا کے دے دیا, ڈیولپر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اس امیج کو میک شور کرے کہ نیٹ پر وہ ویب سائٹ ویسے ہی دکھنی چاہیے جیسے ڈیزائنر نے بنائی تھی. اگر وہ نہیں دکھ رہی تو ڈیزائنر نے تو اپنا کام ختم کر دیا, لیکن ڈیولپر نے اپنا کام ختم نہیں کیا. لیکن ان دونوں کے کام ختم ہونے کے بعد جب ویب سائٹ لائیو ہو جاتی ہے, ڈیولپر جب ویب سائٹ بنا لیتا ہے تو آپ کا کام شروع ہو جاتا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا, آپ کا کام تو پہلے سے شروع ہو گیا ہے. وہ مزید میں ایکسپلین کر دیتا ہوں وہ کیسے, کہ فار ایگزامپل اگر آپ نے آن لائن شاپنگ پہ ویب سائٹ بنانی ہے, اگر آپ نے کوئی کپڑے بیچنے ہیں یا جوتے بیچنے ہیں, آپ ڈومین کا نام سوچتے ہوئے یہ سوچیں گے کہ آپ نے ڈومین کا نام کیا رکھنا ہے. اور اگر وہ ڈومین کا نام وہی ہوگا, فار ایگزامپل اگر لوگ آن لائن شاپنگ سرچ کر رہے ہیں اور اگر آپ آن لائن شاپنگ ڈومین رجسٹر کرا لیتے ہیں تو گوگل کو لگے گا کہ آپ بالکل ایگزیکٹ رزلٹ ہے. تو ڈومین کا نام سوچنا بھی بیسیکلی ایس سی او کی تحت ہی اگر سوچا جائے تو آپ کو بڑا ہیلپ فل رہتا ہے. سو اس طرح سے بہت چیزیں جو ہیں وہ ایس سی او پہ شروع دن سے ہی میٹر کرتی ہیں. اس کے بعد جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ گوگل بہت سارے ٹیکنیکل فیکٹرز کو کنسیڈر کرتا ہے, جس میں ڈیزائن ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اگر آپ کا ڈیزائن بہت ہیوی ہوگا, اگر ڈیزائنر کو یہ نہیں پتا کہ ویب سائٹ اگر ہیوی ہوگی تو ایس سی او اچھی نہیں ہوگی, تو آپ نے ڈیزائنر کو یہ بتانا ہے کہ ویب سائٹ ہیوی نہیں ہونی چاہیے, کوشش کریں کہ امیجز پہ کم سے کم
ریلائی کریں اور کلرز جو ہیں وہ کوڈنگ میں زیادہ سے زیادہ کلرز ڈالیں، نہ کہ آپ کو ہر جگہ امیجز ہوں، کیونکہ امیجز جب لوڈ ہوتے ہیں وہ ٹائم لیتے ہیں اور ان کا سائز زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ چیز کوڈنگ کے تھرو ہینڈل کریں اور یہ CSS یا HTML کے تھرو ہینڈل کریں تو آپ کا ڈیزائن جو ہے وہ زیادہ بہتر بھی رہتا ہے اور زیادہ لائٹ ویٹ بھی رہتا ہے۔ جیسے آپ کا ڈیزائن لائٹ ویٹ ہوتا ہے وہ گوگل فرینڈلی ہو جاتا ہے، کیونکہ گوگل کی ایک بڑی اسپیسیفک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کی ویب سائٹ اسپیڈ آپٹیمائز ہونی چاہیے، اور اس کا بہت زیادہ انحصار ویب سائٹ کے سائز کے اوپر ہوتا ہے جو کہ ڈیزائنر کنٹرول کرتا ہے۔ سیم گوز فار دا ڈیولپر۔ اگر ڈیولپر آپ کی ویب سائٹ کوڈ کر رہا ہے اور اس کی کوڈنگ میں مسئلے ہیں، اس کی کوڈنگ میں ایررز ہیں جو گوگل کو کچھ سیکشنز کو کرال کرنے میں مسئلہ کر رہی ہے، تو وہ کیا کرے گا کہ گوگل اس کو پنش کرے گا یا گوگل اس کو اچھی رینکنگز نہیں دے گا۔ تو آپ نے ایز اے مارکیٹر ان دونوں کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کیسے اچھا ڈیزائن بنایا جا سکتا ہے، کیسے اچھی ڈیولپمنٹ کی جا سکتی ہے جو کہ گوگل فرینڈلی ہے، اینڈ دین آپ اپنا کام شروع کرتے ہیں جو کہ بعد میں ان دونوں کے ساتھ ساتھ پیرلل میں شروع ہو جاتا ہے۔ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ جو نوٹ کی ہے کچھ لوگوں نے، اور میرا بھی ایکسپیرینس رہا ہے، کہ اکثر ڈیولپر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف وہ کچھ فیکٹرز، مطلب ویب سائٹ اگر اسپیڈ آپٹیمائز ہو گئی ہے تو SEO ہو گئی ہے، اگر اس نے کوڈ اچھا لکھ دیا ہے تو SEO ہو گئی ہے۔ یہ غلط فہمی دور کرنا بہت ضروری ہے کہ اکثر ڈیولپرز کو یہ لگتا ہے کہ SEO صرف ان کی کیپیبلٹیز کی حد تک لمیٹڈ ہے، جو کہ ایسا نہیں ہے۔ SEO ایک بڑا لمبا پروسیس ہے، اور ایک اچھا ڈیولپر ایک اچھی SEO کر سکتا ہے، لیکن ڈیولپر جو کام کرتے ہیں SEO صرف اس حد تک محدود نہیں ہے۔ SEO میں ایک لانگ ٹرم پروسیس انوالوڈ ہے جو بعد میں مارکیٹرز کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے، اس میں کی ورڈ ریسرچ انوالوڈ ہے، اس میں آرٹیکل رائٹنگ ہے، اس میں مختلف چیزیں ہیں۔ سو کچھ لوگوں کو، کچھ ڈیولپرز کو یہ غلط فہمی ضرور ہوتی ہے، اور اکثر وہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو SEO کر دی ہے۔ وہ بات کچھ حد تک ٹھیک کرتے ہیں کہ وہ SEO فرینڈلی ویب سائٹ تو بنا سکتے ہیں، لیکن صرف SEO فرینڈلی ویب سائٹ بنانے کا کام ہی نہیں ہے، اس کو مزید چلانا بھی ہے، اس کے مزید پوری ایک پروسیس ہے جو کہ ان کو شاید نہیں پتہ ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کہاں پر ڈیزائنر کی جاب شروع ہوتی ہے، کہاں اس کی جاب ختم ہوتی ہے، کہاں ڈیولپر کی جاب شروع ہوتی ہے، کہاں اس کی جاب ختم ہوتی ہے، اور کہاں SEO پروفیشنل کی جاب شروع ہوتی ہے، جو کہ میں نے بتایا کہ شروع سے لے کر اور اینڈ تک جب تک بزنس ایگزسٹ کرے گا، یہ آپ کی ساری رسپانسبلٹی ایک اچھے SEO کے اوپر ہوتی ہے، جس میں اگر گوگل پہ رینک کرنا ہے تو وہ مسلسل کوشش کرے گا کہ ویب سائٹ گوگل فرینڈلی رہے۔